اسی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس کام میں الگ الگ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے تمہارے تعلقات فلاں سے ہیں، ہمارے تعلقات فلاں سے ہیں، ہوا کریں، شخصی تعلقات کو کسی سے بھی رکھے، شخصی تعلقات ہر ایک کو ہر ایک سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آیا ہے روایتوں میں کہ تمام روحیں ایک جگہ جمع ہیں، تمام روحیں ایک جگہ جمع ہیں، جن آپس میں وہاں آپس میں ایک دوسرے میں الفت ہو گئی ان میں دنیا میں الفت رہے گی، جن میں وہاں آپس میں اختلاف رہا ان میں دنیا میں اختلاف رہے گا، لیکن کام جھگڑنے کی چیز ہے، ہم کشتین کے ساتھ نہیں کریں گے یہ ان کے آدمی ہیں، ہم تعلیم کے ساتھ نہیں کریں گے یہ ان کے آدمی ہیں، یہ کیا؟ آپ کس کے آدمی ہیں؟ تعلقات کسی کے کسی سے بھی ہوں، کسی کا ہوتا ہے، کسی کا کوئی دوست ہے، کسی کا کسی سے تعلق ہے، کسی کی طبیعت کا میدان کسی کی طرف ہوا کرے، لیکن دعوت کے میدان میں آ کر کہ آپ کس کے آدمی ہیں، یہ سوچ صرف گندی سیاست میں ہو سکتی ہے کہ آپ کس کے آدمی ہیں، ورنہ خدا کی قسم گشت کرنے والوں کی صف ایسی ہے جیسا مسجد نماز پڑھنے والوں کی صف، ہم نہیں جانتے کون کیا ہے، یہاں سب اللہ کے سامنے برابر ہیں، آپ اس صف میں کیوں کھڑے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ اگلی صف میں کیسے آ گئے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاں ہمارے گشت ہمارے مشورے نماز کی طرح ہیں، ہم دعوت کے کام میں آ کر نہیں دیکھیں گے کون کس گروپ میں ہے، نہیں ہوا کرے، کس کا کسی تعلق ہے ہوا کرے، ہمارا کام ایک اجتماعی کام ہے، ایک اجتماعی کام ہے، اس لیے میں عرض کر رہا کہ ذاتی تعلقات کو، یہ ذاتی بے تعلقی کو کام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، کام میں اس کا ہر چیز دخل نہیں، ورنہ خدا نہ کرے اگر شخصی تعلقات کو کام میں لاؤ گے تو امت مجتمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ میں حضرت کا میں خود عرض کرتا ہوں، وہاں صاحب فرماتے تھے شخصیتوں پر افراد جڑتے ہیں، امت نہیں جڑتی، امت تو دعوت پر جڑے گی، امت صحابہ پر جڑے گی، ذاتی تعلقات جس سے بھی ہوں ہوا کر، لیکن کام میں ہمارے یہاں کوئی دو گروپ کوئی دو جماعت نہیں ہے، سب ایک ہیں، سب مل جل کر کام کریں۔ میں تو حیران ہو گیا، ایک مسیح کی جماعت نے آ کے بتایا کہ جی ہم سے پوچھا کہ آپ کی جماعت کیا ہو، تو کہتے تھے نا امتی ہیں، لیکن میں کیوں نہ کہا کہ ہم امتی ہیں، لیکن کیا کرنا، امتی ہیں، امتی ہیں، امت کسے کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو بڑی بات سکھلا دیں، ہم تو بھائی سے نکلے ہیں، لوگوں کو بڑی بات سکھلا دیں، ہمیں کیا معلوم کہ مسجدیں تقسیم ہو جائیں گی، کہ نہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور نبی کا امتی ہیں، ہم تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر ہیں، جی ہاں، یہ پارٹیوں کے گھر ہیں کہ نہیں، پارٹیوں کے گروپ کے گھر نہیں ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کو یہ کہنے کی مجال نہیں ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے، بالکل نہیں، خدا کی قسم کوئی گنجائش نہیں ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ہماری مسجد ہے، ایک کام ہے، یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ فروعی اختلاف کر کے بنیادوں کو اکھاڑے، یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، فروعی اختلاف تو ہوا کرتے ہیں، لیکن کوئی تنے کو کاٹے فروعی اختلاف میں، فروعی اختلاف یعنی خرابی آ گئی شاخ میں تو شاخیں جھڑتی بھی ہیں نکلتی بھی ہیں، آپ دیکھو درختوں میں شاخیں جھڑتی بھی ہیں اور نئی شاخیں نکلتی بھی ہیں، یہ درخت کا معمول ہے، شاخیں سوکھتی رہتی ہیں، گرتی رہتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں، لیکن شاخ کے کاٹنے سے درخت کا نقصان نہیں ہوتا، تنے کو کاٹنے درخت کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ تنا مت کاٹو، یہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، جی ہاں، مرکزیت اجتماعیت اصل ہے، اختلاف ہوتے ہیں فروعی کاموں میں، کوئی قرآن کا حلقہ ہو کوئی نہ ہو، کیوں؟ صرف اس اختلاف کی وجہ سے ہمارا کام الگ تمہارا کام الگ، ہماری مسجد الگ تمہاری مسجد الگ، یہ بات ہے
کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے بنگلے والی مسجد سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، سب کام مل جل کر کریں، سب کام مل جل کے کام کریں. ہمارے یہاں سے کوئی گروپ نہیں ہے. جی صاحب، میں صاحب کہہ رہا ہوں، کیونکہ کام ہے، کام ایک کام ہے، اجتماعی کام ہے. اختلاف ہوا کرتا ہے لیکن مخالفت نہیں ہوتی کہ مخالفت کرو، نہیں، اسی کو گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حقوق العباد یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اس لیے اپنے ساتھیوں کا اکرام بھی کریں، اور اکرام کی بس خدمت سے ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹوں کی خدمت، اجنبی لوگوں کی خدمت، یعنی ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں خدمت سے کہ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اجنبیوں کے ساتھ نکلو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ خدمت اپنے آپ کو پیش کرتے. آپ خود جنگل لکڑی چن کر لائے خدمت صحابہ کے ساتھ کھانا پکانے کے لیے. سارے کام تقسیم ہو گئے صحابہ پر، بکری کون کاٹے گا، گوشت کون بناوے گا، فرمایا جنگل سے لکڑی چن کے میں لاؤں. آپ خود تشریف لے گئے. جب آپ لکڑی چن کر لا سکتے ہیں، ہم کون سا کام نہیں کر سکتے؟ اس لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے خود پیش کرو. اور دوستو، یہ سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ادنا ریاضی شرک ہے. اس کام میں نکلنے میں کوئی غرض نہ ہو سوائے اللہ کی ہدایت کے حاصل کرنے کے. ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ فرمائیے، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور وہ نکلنے کے زمانے میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو ایک تیر مل جائے، حالانکہ تیر آلۂ قتال میں سے ہے، تیر آلۂ قتال میں سے ہے. تیر چلانے کے اللہ کے راستے میں بڑے فضائل ہیں. آپ نے کیا فرمایا جواب میں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس اللہ کے راستے میں نکلنے والے نے ایک تیر کا ارادہ بھی کر لیا ہے، اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ ساتھ ایک تیر کا بھی ارادہ کر لیا ہے، تو اس کے لیے دنیا آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. سوچو تو صحیح، جو چیز قتال میں کام آنے والی ہے، جو چیز جہاد میں کام آنے والی ہے، اگر اس کا بھی ارادہ کر لیا تو ہدایت نہ ملے گی. تو جو لوگ اس راستے میں نکلنے میں مختلف قسم کے ارادے نیتیں کر لیتے ہیں، بتاؤ جو اس کام سے متعلق چیزیں نہیں ہیں، بقول حضرت کے کوئی کہے گا اے اللہ میں تیرے راستے میں نکل رہا ہوں، بس تو اس کام کی برکت سے میرا قرضہ ادا کرا دے، میرا مقدمہ مجھے پاس کرا دے، اولاد نہیں اولاد کا فرما دے، قرضہ ہے قرضہ ادا کرا دے، دکان بند ہے اسے چلوا دے. جب یہ ارادے لے کر نکلو گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کا ارادہ کرے گا اس راستے میں ہجرت میں، اس کو دنیا مل کر رہے گی، اللہ دنیا پھیلا کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کا تعلق اور ہدایت اللہ کے رسول تو اسی کو ملیں گے جو صرف اللہ کے رسول کا ارادہ کرے. صاف روایت میں، بخاری کی روایت کہ جس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے ہے، بس اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وہ اللہ کے رسول کو پالے گا. جو اس کے علاوہ کا ارادہ کرے گا اس کو وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا اس نے ارادہ کیا ہے. اس لیے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص سے ہو. ایک بات یہ ہے دوستو عزیزو کہ چھٹا نمبر یہ ہے اپنے آپ کو ہمیں لا یعنی باتوں سے ہی بچانا ہے.